وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، محمد پیغمبر سے جب گیان کی باتیں پھیلا رہے تھے، ایمان کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا۔ تو یہی بلانا جب محمد پیغمبر نے اور ان کے ساتھیوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا تو لوگوں نے سوال کیا، اللہ کے بندوں نے سوال کیا، اور اللہ کہہ رہا ہے محمد پیغمبر اور ان کے ماننے والوں سے قیامت تک جو اس قرآن کے پہنچانے کا فرض ادا کریں گے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب تم گیان اور ایمان کے لیے کوشش محنت کرو گے تو اس دنیا کے بندے، اللہ کے بندے ضرور تم سے سوال کریں گے، عنی، اللہ کے بارے میں، اللہ کہہ رہا میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو ان سے کہہ دو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، کتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس شے رکھ کے جسے کاٹ دینے سے انسان مر جاتا اس سے بھی قریب ہوں، میں قریب ہوں، میں اقرب ہوں، سب سے زیادہ قریب ہوں، علیم بذات الصدور، دل کے بھید کا جاننے والا، اجیب دعوت الداع، ہر دعا کرنے والی کی دعا کو سنتا ہوں۔ کس وسیلے کی ضرورت، اس آیت کے بعد کس وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، باقی بچتی ہے کیا؟ میں گلے کے شہرک سے زیادہ قریب ہوں، اقرب ہوں، فإنی قریب مجیب، جواب بھی دے رہا ہوں، قریب بھی ہوں، اجیب دعوت الداعی، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، پورا کرتا ہوں، اذا دعان، جب وہ دعا کرتا ہے، جہاں سے جس وقت جس پل جس گھڑی لیٹا ہوا اوڑھا ہوا صرف من میں یاد کر کے دعا کرتا تو وہ بھی سچا مالک اللہ جانتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھے سنائیں، میرے تک دعا پہنچائیں، قریب والے کی طرف دعا پہنچائیں، کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے جواب مانگے، مجھ سے دعا کی قبولیت کی امید کریں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، یعنی مجھ سے دعا کرنے سے منہ موڑتے ہیں، صرف میرے اوپر وشواس اور بھروسہ کر کے دعا نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو دعا کرنے کے لیے سچے مالک اکیلے اللہ کی ذات کو سننے والا ماننا، جواب دینے والا ماننا، دعاؤں کا سننے والا یقین رکھنا، یہ کافی ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ مجھ سے دعا کریں، میرے سے جواب مانگیں، اللہ کہہ رہا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تبھی وہ سیدھے راستے پر ہوں گے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، رات کا روزہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ پہلے یہ تھا افطار کیے اور سونے سے پہلے پہلے جو بھی کھائے تو کھا سکتے، سو گئے تو پھر وہ بات ختم، پھر دوسرے دن کا روزہ چالو ہو گیا۔ حدیث کی تفصیل اور تشریح کے حساب سے صحابی کا ایک واقعہ ہے جو ہم اس حدیث کو لیں گے تو سنیں گے پورا، تو یہ حرج نہ ہو امت پہ، تکلیف نہ ہو تو رات کا روزہ حلال کر دیا گیا، اور اب سونے کے بعد تم اٹھ کے پھر سحری کھا سکتے ہو، یہ اجازت دے دی گئی، اور پریکٹیکلی اللہ کے رسول کر کے دکھا بھی دیے۔ احل لکم لیلۃ الصیام، رات کے روزے حلال کر دیے گئے، رات میں کھا پی سکتے صبح سحر تک۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل والی آیت میں جو ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، مشرق کا آسمان مغرب کے آسمان میں جب تک فرق نہ آ جائے جب تک کھا پی سکتے ہیں۔ دونوں آسمان، جدھر سے سورج نکلتا وہاں کا آسمان اور جدھر ڈوبتا ہے، دونوں آسمان میں سورج کی روشنی کی وجہ سے جب فرق آ جاتا ہے اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں، اور رات کے روزے حلال کر دیے گئے۔ الرفث الی نسائکم، تم اپنی بیویوں کے ساتھ جو سیکشول، جو تمہارا فزیکل ورک ہے تم وہ کر سکتے ہو، ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو، تم دونوں کے بیچ میں کوئی لباس نہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون، اور جب رات کا روزہ تھا تو اللہ جانتا ہے کہ تم خیانت کر کے کچھ کھا پی بھی لیتے تھے اور اپنی بیویوں سے اپنی سیکشول ضرورت بھی پوری کر لیتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، تو اس خیانت سے بچنے کے لیے رات کے روزے کو حلال کر دیا گیا۔ انفسکم فتاب علیکم، جو پہلے تم نے کیا معاف بھی کر دیا اللہ نے، وعفا عنکم، عفو درگزر بھی کر دیا، اس سے صرف نظر بھی کر لیا، معاف بھی کر دیا۔ فالآن باشروہن، اب تم رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو تقدیر اور قسمت سے اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اچھی اولاد، وہ تم رمضان کی راتوں میں اللہ سے مانگ سکتے ہو۔ کلوا واشربوا،
کھاؤ اور پیو حتی یتبین یہاں تک کہ واضح ہو جائے لکم الخیط الابید سفید دھاگا جدھر سے سورج نکلتا ہے افق کا، آسمان اور افق جہاں ملتے ہوئے نظر آتے، روشنی کا سفید ڈورا اور دھاگا سورج نکلنے کی جگہ پر جو تھوڑا سا آسمان صبح صادق کے وقت چینج ہونا شروع ہوتا ہے، لکم من الخیط الابید جدھر سورج ڈوبتا ہے ادھر افق پہ آسمان اور زمین پر ملنے کی جو جگہ ہے جو ایک ڈورے اور دھاگے سے مشابہت دی جا سکتی ہے، یہ دونوں جگہ جب تک کہ الگ نہ ہو جائے جب تک تم کھا پی سکتے ہو۔ من الفجر فجر طلوع ہونے کی وجہ سے جو یہ دھاگوں میں فرق دکھتا ہے مشرق اور مغرب کے آسمان کے کناروں پر، اس فرق تک تم کھا پی سکتے ہو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر سورج ڈوبے تک، شام کی شروعات رات کی شروعات جو سورج ڈوبے سے ہوتی ہے تم روزہ پورا کر سکتے ہو۔ اس کا غلط مطلب کچھ لوگ جو لیتے ہیں کہ رات کے اندھیرے تک، وہ مراد نہیں ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اگر تم نے 10 دن 1 دن یا پورے رمضان کے مسجد میں اعتکاف کی نیت کی ہے تو اس دوران اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتے۔ تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس اپنی آیتیں اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ ایمان والوں کے لیے نبی نے کھول دیا، نبی پر گواہ ہے، اب پورے ایمان والے اپنے زمانے کے تمام انسانوں پر گواہ ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا رسول نے تو اپنی شہادت حق کی ذمہ داری پوری کی۔ وَعَلَيْهِ مَا حُمِّلَ نبی کے کاندھے پر جو تبلیغ کی، قرآن پہنچانے کی، دین پہنچانے کی، شریعت کو نافذ کرنے کی ذمہ داری دی گئی، وہ انہوں نے یبلغون رسالات اللہ اللہ کی رسالت کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ وعلیکم ما حملتم اب تمہارے اوپر جو ذمہ داری ہے تمہیں پوری کرنا ہے۔ وتکونوا شہداء علی الناس لوگوں کے اوپر حق کی گواہی کا فریضہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ یہاں پر بھی ہے کذالک یبین اللہ آیاتہ اپنی آیتیں اللہ بیان کرتا ہے للناس لوگوں کے لیے، تمہیں لوگوں تک پہنچ کر اس بیان کو واضح کرنا پڑے گا۔ قرآن پہنچا ایمان والوں تک، جو قرآن کو قبول کیے ایمان اور گیان پر آئے ان تک پہنچا، اب اگیانی تک پہنچ کر تمہیں دنیا کے تمام لوگوں تک جو اللہ نے آیتیں بیان کی تمہیں جا کر کھول کر بیان کرنا پڑے گا۔ اللہ اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ لعلہم یتقون ہو سکتا جن تک تم اگیانی لوگوں تک، دنیا کے تمام انسانوں تک یہ سچا گیان ایمان اور قرآن پہنچا دو تو ہو سکتا ہے وہ بھی بچ جائیں، برائیوں سے بچ جائیں اور مالک کی پکڑ سے بچ جائیں، تقوی خوف خشیت اللہ کی ڈر کی طرف آ جائیں اور اللہ سے ایمان اور گیان کی قوت بھی حاصل کر لیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ آپس میں اے انسانوں تم مال غلط طریقے پر ایک دوسرے کا مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور پھر جج کے پاس، حاکم وقت کی حکومت کے پاس جاؤ اور غلط فیصلہ لے کر کسی کے مال کو اپنے لیے حلال کر لو، ایسا بھی مت کرو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ تاکہ دنیاوی کورٹ اور دنیاوی حکومت یہ ثابت کر دے، فیصلہ کر دے کہ ہاں جا یہ تیرا ہے، تو لے سکتا ہے، جبکہ وہ غلط فیصلہ تھا، تمہارا دل یقین نہیں کر رہا تھا، تمہارا ضمیر اور اندر کا دل مان نہیں رہا تھا، لیکن دنیاوی کورٹ نے اور دنیاوی حکومت نے فیصلہ کر دیا تو تم لوگوں کے غلط مال کو مت کھاؤ، دے دو۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا جج اور فیصلہ کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ احکم الحاکمین اللہ سب ججوں سے بڑھ کر جج ہے، اس کے بعد اگر کوئی جج ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ جب فیصلہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ میں انسان ہوں، تمہاری باتیں سنتا ہوں، دونوں کے جھگڑے کرنے والے دونوں کی باتیں سنتا، اگر یہ چرب زبان ہوگا اس کی چرب زبانی سن کر اس کے حق میں میں نے فیصلہ دے دیا تو یہ آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے، اپنے بھائی کو دے دے۔ اس کے سننے کی وجہ سے، اس کے بولنے کی وجہ سے، اس کے بہت جھوٹی دلائل دینے کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ دیا تو یہ نہ لے، اپنے بھائی کو دے دے۔ تو جب احکم الحاکمین کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جج کی حیثیت سے ہوتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو حق اور فیصلہ کر دیا اور اگر اس کے حق میں نہیں تھا تو اپنے دوسرے بھائی کو دے دے، تو دنیا والے، دنیا کی حکومتیں اور دنیا کے جج کتنا غلط فیصلہ کر سکتے ہیں، تو تم اپنے بھائی کا حق دے دو۔
تم مت کھاؤ غلط طریقے پر اپنے بھائی کا مال، لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم، غلط طریقے پر، چاہے وقت کی حکومت اور جج نے فیصلہ کر دیا ہے، تم جھوٹ کے ساتھ، غلط طریقے پر، گناہ کے ساتھ مت کھاؤ، وانتم تعلمون، جبکہ حقیقت تم جانتے ہو۔